ایک گھنے سرسبز جنگل میں جہاں صبح کے وقت پرندوں کی چہچہاٹ پورے ماحول کو مہکاتی، ایک پرانا مگر گہرا کنواں تھا۔ اس کنویں کا پانی نہایت میٹھا، ٹھنڈا اور شفاف تھا۔ جنگل کے تمام جانور، ہاتھی، ہرن، بندر، خرگوش، لومڑی، گلہری، حتیٰ کہ شیر اور چیتا بھی اس کنویں سے پانی پیتے تھے۔ کنویں کے ساتھ ایک بڑا سا لکڑی کا پہیا تھا جس میں ایک مضبوط رسی بندھی تھی اور رسی کے آخر میں ایک لوہے کا ڈول تھا۔ جنگل کے جانور باری باری آتے، ڈول نیچے ڈالتے اور پانی نکالتے اور خوش ہو کر پی جاتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، سورج سوا نیزے پر تھا، گرمی عروج پر تھی اور سب جانور پیاس سے تنگ تھے۔ ہرن سب سے پہلے آیا، اس نے ڈول نیچے کیا، مگر رسی اچانک چٹا کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ ڈول سیدھا کنویں کے نیچے جا گرا۔ ہرن گھبرا گیا۔ وہ تیز دوڑتا ہوا بندر کے پاس گیا اور بولا، بندر بھائی، کنویں کی رسی ٹوٹ گئی ہے، ڈول نیچے گر گیا ہے، اب پانی کیسے نکالیں گے؟ بندر فوراً ساتھ چلا آیا۔ اس نے درخت کی ایک شاخ سے لٹک کر نیچے جھانکا، پر نیچے اندھیرا تھا اور پانی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ دونوں ہاتھی کے پاس گئے جو سائے میں آرام کر رہا تھا۔ ہاتھی نے اس کی بات سنی، سونڈ ہلائی اور بولا، فکر نہ کرو، میں خود پانی نکال لوں گا۔ وہ دھیرے دھیرے کنویں کے قریب آیا، اپنی لمبی سونڈ کو نیچے کیا، مگر پانی اتنا نیچے تھا کہ اس کی سونڈ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکی۔ اب تو جانوروں میں بے چینی پھیل گئی، سب جمع ہو گئے۔ شیر، چیتا، بھیڑ، خرگوش، گلہری، کوا، الو سب پریشان تھے۔ جنگل کے بادشاہ شیر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، جس نے کنویں کا پانی واپس نکالا میں اسے انعام دوں گا، ورنہ اگر کسی کے پاس حل نہیں تو سب بھوکے پیاسے مریں گے۔ یہ سن کر سب جانور خاموش ہو گئے۔ تبھی ایک ننھا خارپشت جو جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا تھا، سب دیکھ رہا تھا، آگے بڑھا اور بولا، بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے۔ شیر نے حیرت سے کہا، تم اتنے چھوٹے سے جانور کا کیا منصوبہ ہو سکتا ہے؟ خارپشت نے نرمی سے کہا، مسئلہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر سب مل کر کام کریں تو حل نکل آتا ہے۔ ہمیں ایک لمبی رسی بنانی ہوگی اور ہر جانور کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ بندر، گلہری، خرگوش اور لومڑی فوراً تیار ہو گئے۔ انہوں نے درختوں کی بیلیں، پرانی رسیاں، پرندوں کے پر، گھاس کے گٹھے اور شیر کی اجازت سے اس کے دم کے کچھ بال بھی رسی میں جوڑنے کے لیے جمع کر لیے۔ سب نے ایک مضبوط اور لمبی رسی بنائی۔ اب بندر درخت کی اونچی شاخ پر چڑھا، رسی کا ایک سرا پکڑ کر نیچے لٹکایا۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ سے اسے پکڑا اور کنویں میں آہستہ سے چھوڑا۔ کنویں کے نیچے خرگوش اور گلہری نے بڑی احتیاط سے ٹوٹے ہوئے ڈول کو رسی میں باندھا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے یہ کام آسان نہیں تھا، مگر ان کی ہمت نے کام کر دکھایا۔ ان سب جانوروں نے مل کر رسی کھینچنی شروع کر دی۔ 1 2 3 سب زور لگاتے رہے۔ لومڑی نے لیڈ دی، بندر نے چیئر لفٹ بولا، شیر نے دھاڑ کر زور بڑھایا۔ کچھ دیر بعد پانی سے بھرا ہوا ڈول باہر آ گیا۔ واہ واہ! سب نے تالیاں بجائی، نعرے لگائے اور خوشی سے اچھلنے لگے۔ سب نے پانی پیا، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا اور خارپشت کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ شیر نے شرمندگی سے کہا، آج ایک چھوٹے سے جانور نے ہمیں بہت بڑا سبق دیا ہے۔ نہ طاقت سب کچھ ہے، نہ دھمکیاں، اصل طاقت اتحاد، سمجھداری اور دوستی میں ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اکیلے ہم کچھ نہیں، مگر مل کر سب کچھ کر سکتے ہیں۔
کبھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے اس کے پاس بڑا حل ہو۔ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، کیونکہ دوستی ہی اصل طاقت ہے۔